یہ ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی ہے۔ اما بعد، سب سے اچھا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی ایجاد کردہ چیز ہے، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ سب مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں، بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو ان سے الگ ہوا وہ جہنم میں گرا۔ اللہ کے بندو، آدمی اپنی زندگی اور معاش میں خیر اور شر کے درمیان، خوشحالی اور تنگی کے درمیان، کشادگی اور بندش کے درمیان، مشکل اور آسانی کے درمیان، ترقی اور تنزل کے درمیان الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یہ زندگی ہے جس کے دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور کسی حال پر برقرار نہیں رہتے۔ سو جس کو کوئی حال خوش کرے گا اسے بہت سے حالات تکلیف دیں گے، اور جو زندگی بسر کرے گا وہ مصیبت سے خالی نہیں ہوگا، اور کم ہی حیرت انگیز چیز سے جدا رہے گا۔ وہ اپنی کل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے گزرا ہوا دیکھتا ہے جسے لوٹا نہیں سکتا، اور نہ گزری ہوئی لذت کو محسوس کر سکتا ہے، اور گزرے ہوئے زخم کی تکلیف کو بھول جاتا ہے، اور اپنے آنے والے کل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے مجہول پاتا ہے، جس پر اسے کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس کل میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سو وہ اپنے سامنے صرف اسی موجودہ دن کو دیکھتا ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے، سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا گزرا ہوا کل موت ہے، اس کا آج عمل ہے، اور اس کا مستقبل امید ہے۔ وہ ایسی صورتحال میں اس بات کا سب سے زیادہ محتاج ہے کہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو حاضر رکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر، اور اپنے دل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو یاد رکھیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل درآمد کرنے کے بعد کی تھی۔ انہوں نے ایک جانکار تجربہ کار انسان کی طرح فرمایا، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، تم اپنی صحت کے لیے تم اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے توشہ لے لو۔ ان دونوں حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک یہ دنیا ہے جو کہ گزرگاہ ہے، قرارگاہ نہیں۔ اس میں لوگ دو قسم کے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا اور ہلاک کر دیا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خریدا اور آزاد کرا لیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے انسان، تو اپنے پروردگار تک پہنچنے تک خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا۔ یہ ایسا گھر ہے جس کا اول پریشانی اور آخر فنا ہے، جس کا حلال محاسبہ اور حرام عذاب ہے۔ جس نے اس میں بے نیازی برتی وہ آزمایا گیا، اور جو محتاج ہوا وہ غمگین ہوا۔ چنانچہ عقل مندوں نے جب دنیا کو پرکھا تو ان کے سامنے اس کی فرفتگی اور فتنہ کے بعد اس کی حقیقت کھل گئی، اور یہ کہ اس کے پیچھے بھاگنے کا انجام مشقت ہے۔ طلب دنیا کے کتنے دل دادا ہیں جن کے لیے دنیا نے دشمنوں کو دوستوں کے لباس میں ظاہر کیا۔ اے اللہ کے بندو، یہی زندگی کی حقیقت ہے، الٹ پلٹ ہونا، بدلتے رہنا، ختم ہونا اور مصائب۔
اس میں نہ پائیداری ہے نہ بقا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ چنانچہ وہ دنیا جس کا یہ حال ہو اس لائق نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ پائیدار اور باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر اس میں مگن ہو جائے، اور نہ اس لائق ہے کہ اپنی دو نگاہوں کی لگام چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف انہیں دوڑائے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمائے، اور نہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی خاطر دوستی یا دشمنی کرے، جھگڑا کرے اور لڑے، نہ اس بات کے لائق ہے کہ اس پر اتنا افسوس کرے کہ گھل جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، یہ دنیا کسی کے لیے کامل نہیں ہوئی ہے مگر ناقص ہو گئی ہے، نہ کسی کے لیے کشادہ ہوئی ہے مگر اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اس نے کسی کو خوش نہیں کیا مگر اسے غمگین کیا ہے، اس نے کسی کو ہنسایا نہیں مگر اسے رلایا ہے۔ وہ جتنی بھی بڑی ہو جائے مگر وہ چھوٹی ہی ہے، وہ کتنی ہی لمبی ہو جائے مگر وہ کوتاہ ہے، وہ تو بس ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، اس کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جس کی انتہا زردی اور بھوسا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی زیبائش، باہمی فخر اور کثرت بازی ہو، وہ ویسی ہے جیسے اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پنکھ کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دنیا زندگی کی جولانگاہ اور میدان ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کو تابع بنایا ہے تاکہ وہ اس کے راستوں پر چل سکیں، اس کے رزق میں سے کھا سکیں، اس میں نہ اسراف کریں، نہ اسے اپنی سب سے بڑی فکر اور نہ اپنے علم کی انتہا بنائے کہ اس کی خاطر مقابلہ آرائی کریں، لڑائی کریں اور اس چیز سے آلودہ ہوں جس کا خوف ان پر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ کا مال لے کر مدینہ آئے تو انصار نے ان کے آنے کی خبر سنی۔ وہ اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ کے آنے کی خبر مل چکی ہے، وہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور اس چیز کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی۔ اللہ کی قسم، میں تم پر غربت سے نہیں ڈرتا ہوں مگر میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس پر مقابلہ آرائی کرنے لگو جیسے انہوں نے کیا تھا، اور تمہیں مگن کر دے جیسے انہیں مگن کر دیا تھا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی مراد وہ گہری مقابلہ آرائی ہے جو دور کرے قریب نہیں، جو غافل کرے مدد نہ کرے، جو سنگ دل بنائے نرم دل نہیں، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ یہ بات اس نے بتائی جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ اسے ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ سو اے اللہ کے بندو، تم دنیا کی ان چیزوں سے بچو جو تمہیں مشغول کر دیں، کیونکہ دنیا بہت زیادہ مشغولیات والی ہے۔ آدمی دنیا میں اپنے آپ پر مشغولیت کا کوئی دروازہ نہیں کھولے گا مگر قریب ہے کہ وہ دروازہ اس پر دسیوں دروازے کھول دے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے دو گاؤں میں عید منانے کی کوشش کرنے والے کی طرح خالی ہاتھ نکل جاتا ہے۔ جو شخص دنیا کی حقیقت پر غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ کھانے پینے، پہننے، سوار ہونے اور سونگنے کے لیے ہے۔ کھائی جانے والی چیزوں میں سب سے شریف چیز شہد ہے، اور شہد ایک چھوٹی شہد مکھی کا لعاب ہے۔ پی جانے والی چیزوں میں سب سے عمدہ پانی ہے، اور اس کے پینے میں نیک اور فاجر سب برابر ہیں۔ پہننے والی اشیاء میں سب سے بہتر ریشم ہے، اور وہ ایک حقیر کیڑے کا بنا ہوا ہے۔ سواریوں میں سب سے معزز گھوڑا ہے، اور اس پر بڑے عظیم لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔
اور سونگھی جانے والی چیزوں میں سب سے شریف مشک ہے اور وہ ہرن کی ناف کا خون ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نزدیک دنیا کی بے قدری میں سے یہ ہے کہ دنیا ہی میں اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور اس کے پاس جو ہے دنیا کو چھوڑ کر ہی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا و آخرت دو سوکن کی طرح ہیں، سو تم جس قدر ان میں سے کسی کو خوش کرو گے اسی قدر دوسری کو ناراض کرو گے۔ سنو، آخرت کے سامنے دنیا کا ذکر نہیں کیا گیا مگر وہ مذموم ثابت ہوئی، اور کسی نے اسے آخرت پر فضیلت نہیں دی مگر اس کا انجام بدبختانہ ہوا۔ اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کی، اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، کیا تم آخرت کے و دنیا کی زندگانی پر ہی ریچ گئے ہو؟ سنو، کیا تم آخرت کے و دنیا کی زندگانی پر ریچ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں سی ہے، نیز اللہ کا یہ فرمان ہے، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی یہ دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت عطا فرمائیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اس کے لیے شکر ہے اس کی توفیق اور نوازش پر، اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں اس کے خلیل پر جو اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ اسلام غلو اور بیزاری کے درمیان، افراط اور تفرید کے درمیان میانہ رو دین ہے، اور ایسے ہی دنیا کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ میانہ رو ہے۔ اسلام نے تبھی اس کی مذمت کی ہے اور اسے چھوڑنے کی دعوت دی ہے جب وہ اس کام میں ہو جو اللہ اور آخرت سے دور رکھے۔ یہ اعتدال کے دائرے سے خروج ہے، اسے علی الاطلاق چھوڑنا تنگ نظری ہے، اس میں مکمل ڈوب جانا، اس سے دھوکہ کھا کر اس کے انجام سے بے خبر ہونا ہے، اور اس پر مقابلہ آرائی کرنا ایسے خطروں سے گھرا ہوا ہے جن کی سمجھ بہت سارے مقابلہ کرنے والے نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر مقابلہ آرائی کی مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ وہ حرص و لالچ پیدا کرتی ہے، حق کے انکار اور لوگوں کا حق مارنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ مقابلہ آرائی غافل کرنے والی ہے، مدد کرنے والی نہیں، بھلائی کرنے بھلانے والی ہے، یاد دلانے والی نہیں، آگے کرنے والی ہے، پیچھے کرنے والی نہیں۔ مقابلہ آرائی نے کتنے واجبات سے مشغول کر دیا، کتنی باقی رہنے والی اخروی کوششوں سے غافل کر دیا، کتنے معاشرے کو بانٹ دیا اور کتنے جھگڑے پیدا کیے، کتنے ایثار اور باہمی الفت کے قوانین مٹا دیے، اور کتنی صحت، عزت، عدل اور جذبے کو ختم کر دیا۔ تاہم اس میں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے جس نے اس کا استعمال ایسے کام میں کیا جو اس کے خالق کو راضی کرے، اس نے دو خیر کو جمع کر لیا۔ پھر اس پر مقابلہ آرائی کو مذموم کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اس کی ان نعمتوں سے محروم کر لے جن سے اللہ نے اسے نوازا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمرو، میں تمہیں ایک لشکر کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے مال کی اچھی خواہش رکھتا ہوں۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں مال کی چاہت میں اسلام نہیں لایا، بلکہ میں تو اسلام کی چاہت میں اسلام لایا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، نیک آدمی کے لیے نیک مال کیا ہی بہتر ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ آپ کی نگہداشت فرمائے۔ صحابہ میں کتنے مالدار اصحاب ثروت تھی، بلکہ اللہ کی طاعت میں خرچ ہونے والا مال بعض صحابہ کے لیے اس بات سے مانع نہیں ہوا کہ وہ ان 10 افراد میں سے ہوں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھی اور وہ مالدار تھی۔ انہی کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا کسی مال سے نہیں ہوا ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور وہ بھی مالدار تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے اور وہ بھی مالدار تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھی اور وہ بھی مالدار تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھی اور وہ بھی مالدار تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ ان میں سے تھی اور وہ بھی مالدار تھی، بلکہ ان کی ثروت اس وقت 300 ملین درہم تک پہنچی ہوئی تھی، مگر ان سب نے دنیا کو اپنے ہاتھوں میں اور آخرت کو اپنے دلوں میں رکھا تھا۔ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس سے انہوں نے آخرت کو طلب کیا، دنیا سے اپنے حصے نہیں بھولے اور ویسے ہی احسان کیا جیسے اللہ نے ان کے ساتھ احسان فرمایا۔ سنو، دنیا سچائی کا گھر ہے اس کے لیے جس نے اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ نجات کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کے بارے میں سمجھ گیا، وہ بے نیازی کا گھر ہے اس کے لیے جس نے اس سے توشہ لیا، وہ اللہ کی وحی کے اترنے اور اس کے فرشتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہ اللہ کے انبیاء کی سجدہ گاہ اور اس کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے جس میں انہوں نے رحمت حاصل کی اور جنت کمائی۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، تم اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے عوض بیچ دو کہ تم اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے عوض بیچ دو کہ دونوں کو حاصل کرو گے، مگر اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض نہ بیچو کہ دونوں کو کھو دو گے۔ حذیفہ بن یمان نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ نہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیں، اور نہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دیں، بلکہ تم میں بہتر وہی لوگ ہیں جو اس سے اور اس سے دونوں سے لیں۔ لہذا اللہ کے بندو، مبارکباد اس شخص کے لیے جس نے اللہ کو پہچانا پھر اس کی اطاعت کی، شیطان کو پہچانا پھر اس کی نافرمانی کی، حق کو پہچانا پھر اس کی پیروی کی، باطل کو پہچانا پھر اس سے بچا، دنیا کو پہچانا اور دنیا نے اسے غافل نہیں کیا، اور آخرت کو پہچانا اور آخرت نے اسے فتنہ میں نہیں ڈالا۔ اللہ کا فرمان ہے آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ اتنی بات ہوئی۔ اے مومنوں، آپ درود و سلام پڑھیں اس نبی پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے بے شک اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے، اور ہم سے بھی راضی ہو جا ان کے ساتھ اپنے عفو و کرم سے، یا ارحم الراحمین۔